اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم کذالک جزاء الکافرین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں مقاصد شرعیہ میں سے دو مقاصد پر بات ہوئی، ایک جو مقصد شریعت ہے تحفظ جان، اور دوسرا مقصد شریعت ہے تحفظ مال، اس پہ بات ہو گئی۔ آخری جو آیات ذکر کی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہاں پر یہ بات آ کے کنکلوڈ ہوئی، ختم ہوئی کہ اپنے مال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ دین کے کئی احکام کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا مال وہ باطل طریقے سے نہیں کھائے گا۔ مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ وہ کسی کافر کا مال بھی باطل طریقے سے نہیں کھائے گا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے تحفظ دین پر بات کی ہے، یعنی جو تیسرا شریعت کے احکام کا مقصد ہے وہ دین کا تحفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین نعمت دین ہے۔ دین انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ایک بہترین پروگرام ہوتا ہے، ایک بہترین نظام ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اب جب وہ عطا کر دیا ہے تو اس کی حفاظت کرنا اللہ نے اس کے لیے احکام عطا فرمائے ہیں۔ دین ایک آئین ہے، دین ایک دستور ہے، جو اس کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا تو اس کو آفر کی جاتی ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن جو قبول کر لیتا ہے اور پھر اس آئین سے انحراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تحفظ دین کے پیش نظر اس کو مرتد قرار دیا، اور مرتد کی شرعی سزا اسلام نے قتل قرار دی۔ جیسے ہر ملک میں آئین سے انحراف کرنے والوں کی سزا قتل ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو اتنا محفوظ بنا دیا۔ اور ایک بڑا اہم اقدام جو کہ دین کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تلقین فرمایا، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں سے اس مضمون کا آغاز ہو رہا ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے قتال کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، تب جا کے تمہارا دین بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ یعنی جہاد ایک عمومی لفظ ہے جو دین کے لیے کی گئی ہر کوشش کو شامل ہے۔ جہاد میں دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش شامل ہے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اس میں انسان کا جو قلمی جہاد ہے، زبانی جہاد ہے، مالی جہاد ہے، اس کا نفس کے خلاف جہاد ہے، یہ ساری چیزیں جہاد کے لیے ہیں۔ لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل کھڑا ہو، اس کو اصطلاح میں قتال فی سبیل اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ۔ یہاں پہ وہ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو۔ قتال کا معنی سمجھ آ گیا، جس میں انسان، اس کو جہاد بالسیف کہیں گے کہ جو انسان تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے، یعنی مسلح ہو کر جہاد کرتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔ جہاد ایک عبادت ہے، جہاد ایک مسلح عبادت کا نام ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں کرنا ہے، جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، جہاد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور قوانین کے مطابق کرنا ہے۔ جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے نہیں کرنا، تاکہ دین کا بول بالا ہو جائے۔ یہ ہے فی سبیل اللہ کا مفہوم، تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے اور اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ اس کے بعد کچھ
علتیں ذکر کی کہ کیوں کرنا ہے اور کن سے کرنا ہے۔ پہلی بات کہ اسلام واحد دین ہے جس نے جنگ اور جہاد کے اندر فرق کیا، جس نے قتال کے قوانین اور ضوابط بیان کیے، جس نے اس مسلح عبادت کو باقاعدہ قوانین اور ضوابط کے ماتحت کر دیا اور یہ بیان فرمایا کہ کس طرح اور کن سے کرنی ہے اور کیا کیا اس میں احتیاطی تدابیر ہیں۔ پورا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے ہدایات دیا کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ وہی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی وہ کیا ہیں؟ ان سے قتال کرو، الذین یقاتلونکم، جو تم سے جھگڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں لہٰذا ان سے قتال کرو، جوابی طور پہ قتال کرنا ہے۔ دیکھیں جہاد کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک جہاد ہے اقدامی جہاد، جس کو آپ اوفینسو اسٹرگل کہہ سکتے ہیں، اوفینسو لیول آف جہاد کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں آگے بڑھ کر کسی پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اوفینسو جہاد کی بھی مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کے پیش نظر مقصد یہی ہوتا تھا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے اسلامی فوجیں جا کے ان لوگوں کو ظلم اور ستم سے نجات دلانے کے لیے جہاد کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا ہوتا ہے دفاعی جہاد، ڈیفینسو لیول آف جہاد۔ جہاد زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جہاد کے اندر مسلمانوں نے اس وقت کفار کے ساتھ جنگ کی ہے جب کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ کھڑے ہوئے، یا پتہ چلا ان کی پلاننگ کا، یا انہوں نے اٹیک کر دیا، یا کہیں ظلم و ستم قائم کیا، اور اس ظلم کا دفاع کرنے کے لیے اور مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے مسلمانوں نے یہ ڈیفینسو جہاد بھی کیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، کیسا پیارا دین ہے کہ لڑائی کے اندر بھی حدود، حد بندیاں ذکر کی جا رہی ہیں، اور حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی، یعنی جنگ کے اندر بھی زیادتی کرنے سے منع کر دیا۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑ رہے، پرامن لوگ ہیں۔ دیکھیں اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، اس کو ذمی کہا جاتا ہے جو غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ذمہ میں رہ رہا ہو، ان کے ٹیکسز ادا کرتا ہو، ان کے پاس رہ رہا ہو۔ تو جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا وہ شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اتنا محترم ہے، غیر مسلم بھی محترم ہے، اس کا اتنا ہی احترام ہے جتنا مسلمان کا احترام ہے، کیونکہ وہ پرامن آدمی ہے، وہ پرامن انسان ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو تم سے لڑائی کرتا ہے اس سے لڑائی کرو۔ جہاد کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح مفہوم نہ سمجھانے کی وجہ سے، کئی مس کانسیپٹس جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے عام طور پہ پھیلے ہوتے ہیں۔ جہاد کے جو اصول اور ضوابط ہیں لوگوں کو سمجھانے بہت ضروری ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ نے فرمایا کہ تم حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، بلکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک اصول ذکر فرما دیا جو قتال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، کہ ان سے قتال کرو جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ اور یہ ایک وجہ ہے جہاد کی، کہ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاد ان کے لیے، ان کو جو ڈیفینسو لیول پہ جا کے ان کے ظلم اور ان کے اٹیک کا مقابلہ کرنا ہے اور دفاع کرنا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، اب یہ ذہن میں اصول رکھیے گا کہ قتال کن سے کرنا ہے؟ جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اب یہ جو لڑائی کرنے والے کافر ہیں، جو حربی شخص ہے، جو جنگ کے اندر شامل ہے، یا جنگ کی تدبیریں بتا رہا ہے، یا جنگ کا مال سپلائی کر رہا ہے، کسی طرح بھی جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ایسا کافر ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب یہ جو جنگ کرنے والے ہیں جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اس آیت کو
بعض نان مسلمز اس کو غلط تشریح کرتے ہوئے یہ مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے، خصوصاً ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر اس آیت کو لے کر ہندو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کے عقیدے میں تو یہ لکھا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو، تو یہ تو ہمیں ہر وقت قتل کرنے کے در پہ ہیں، لہٰذا ان کو مارو۔ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور بلوے کا جواز ایسی آیات بناتے ہیں جو کہ سراسر دین کی تو ان کو فہم نہیں ہے، لیکن وہ کم از کم اسلامک اسکالرز سے یہ پوچھ لیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو قتل کرنا ہے، وہ قتال کر رہے ہیں، جو مقابلہ کر رہے ہیں، جو لڑائی کر رہے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم انہیں نکالو، یعنی جو ایسے لڑنے والے کافر ہیں تم انہیں نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یا جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ دونوں میننگز اس کے بیان کیے جاتے ہیں کہ مکہ سے مسلمانوں کو گھر بار چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کیا انہوں نے۔ اب مکہ پر اگر گئے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو اور ان کو بھی ان کے گھروں سے اسی طرح نکالو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے یعنی شرک اور کفر والا جو اندھیرا ہے، اور یہ جو فتنہ ہے، یہ یہاں پہ فتنہ سے مراد شرک والا فتنہ ہے، مسلمانوں کو اذیت دینے والا فتنہ ہے اور ظلم و ستم کرنے والا فتنہ ہے، یہ جو ہے اشد من القتل، یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی اگر یہ سوچا جائے کہ بھی جنگ میں تو بندے مارے جائیں گے، انسانوں کا قتل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے نا، جو شرک اور کفر والا فتنہ ہے، جو مسلمانوں کو اذیتیں دینے والا فتنہ ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے اگر ایسے فتنے باز لوگوں کا معاشرے سے خاتمہ کر دیا جائے، جو لڑائی بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی روا رکھا ہوا ہے، اور قتال بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، ان کو قتل کر دینا یہ اس فتنہ سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب جنگیں ہوتی ہیں اس میں یہی کیا جاتا ہے۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جو فتنے باز قسم کے لوگ ہیں ان کو پوری طرح مقابلہ کیا جاتا ہے، تاکہ پھر وہ اس طرح کا فتنہ پھیلانے کے لیے اس کے قابل نہ رہیں اور ان کو وہاں سے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور مسجد حرام چونکہ حرمت والی جگہ ہے، وہاں پہ قتل و قتال ممنوع ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس کفار کو قتل نہ کرو، مسجد حرام کے پاس کفار کو قتل نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہیں، جب تک وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کریں مسجد حرام میں، تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ مسجد حرام حرمت والی جگہ ہے۔ حرمت والی جگہ کا احترام بحال رکھنا اور قائم رکھنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی۔ لیکن اگر وہ اقدام کرتے ہیں لڑائی کا، وہ اگر اقدامی طور پہ وہ آگے آ کے لڑتے ہیں مسجد حرام کے اندر، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ یہ نہیں ہے کہ حرم کے اندر اگر وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں یا قتل کرنا شروع کر دیں تو مسلمان اس وجہ سے چپ ہو کے بیٹھ جائیں کہ بھئی حرم کی چونکہ حرمت ہے لہذا مار کھاتے جاؤ۔ نہیں، اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام بڑی خودداری کا دین ہے۔ اگر اسلام پہ کوئی حملہ کرتا ہے، اسلام پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو مسلمان چپ ہو کے نہیں بیٹھتا۔ آج مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور مسلمان چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی اپنی گدیوں اور اپنی اپنی حکومتوں اور اپنی اپنی جو ہے نا وہ دولت اور اپنے اپنے مال اور اس کی جو ہے وہ حفاظت وہ زیادہ عزیز ہو رہی ہے کہ وہ محفوظ رہ جائیں۔ اگر ہم نے شمولیت اختیار کی تو شاید ہمارا وہ کباڑا نکل جائے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے گا۔ معیشت اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ بڑے بڑے ممالک، ابھی پچھلے دنوں دبئی کے اندر ایک سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر جتنی ایک دن کے اندر ان کی تباہی ہوئی ہے، اتنی انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ کبھی ہمارے پاس بھی ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ 75 سالہ ریکارڈ اگر ٹوٹا ہے، اس سے پہلے ایسا سیلاب نہیں آیا، تو یہ مال بھی تو چلا گیا۔ اتنا مال مجاہدین کے لیے حکومتی سطح پہ بھیج دیا جاتا
تو اللہ کے ہاں محبوب بن جاتے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب ہوتا ہے یہ عمل کہ معیشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور معیشت بڑھتی تب ہے جب اللہ کی رضا والے فیصلے ہوں گے، پھر معیشت سٹرونگ ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ عزت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ کذالک جزاء الکافرین، اگر مسجد حرام کے اندر کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو پھر تم بھی اس کے ساتھ لڑائی کرو، اور یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا، جو لڑنے والے کافر ہیں، جو ایسے ظلم اور زیادتی پر آمادہ رہنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے کافر ہیں، ان کا یہی بدلہ ہوتا ہے اور یہی ان کو جزا دی جاتی ہے۔ لیکن فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، لڑائی روک دیں، رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی شرک سے باز آ جائیں، کفر چھوڑ کے ایمان میں آ جائیں، ظلم اور زیادتی کو ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے پچھلے اعمال پر نادم ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنا اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے جتنے بھی امور اور افعال اور گناہ اور اس کے جرائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو شرک اور کفر والا فتنہ ہے، غیر اللہ کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں اور اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ فتنہ ختم ہو جائے اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور ان کے ظلم اور زیادتی والا فتنہ ختم ہو جائے اس کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچ جائے۔ ان کا یہ جو فتنہ اور فساد ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ظلم اور زیادتی والا فتنہ ہوتا ہے، یہ جب تک ختم نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرتے رہو، اس وقت تک لڑائی کرتے رہو، اور دنیا کے اندر ظالمانہ حکومتیں قائم رہیں، یعنی ایسی کفر اور شرک والی جو ظلم اور ستم روا رکھیں لوگوں پر، پبلک پر، جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں جہاد کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کا دین وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور فتنہ ختم ہونے کے بعد اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا نفاذ نہ ہو جائے، ظلم کا نظام ختم ہو کر قانون الہی نافذ نہ ہو جائے، اس وقت تک قتال کرتے رہو۔ یعنی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کفار کفر و شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لیں اور امن و سلامتی کو قبول کر لیں۔ دوسری بات، کفر و شرک کو تو نہیں چھوڑتے لیکن ظلم اور فتنہ اور فساد اور دنگا یہ ختم کر دیں اور پرامن شہری بن کے وہ جزیہ دینے لگ جائیں مسلمانوں کو، تو یہ دوسری صورت ہے قتل کی، یہ قتل سے بچنے کی۔ اس وقت تک قتال کرنا ہے کہ یا تو وہ کفر چھوڑ کے اسلام پہ آ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کفر میں قائم ہیں بے شک لیکن وہ پرامن شہری بن کے وہ ظلم اور ستم والے ماحول سے باہر آ جائیں اور جزیہ دینے لگ جائیں اور ہم اسلام کا قانون تسلیم کر لیں اور اسلام کے سائے تلے رہنے لگ جائیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو یہ ہے وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کا دین قائم رہ جائے اور غالب آ جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ اس فتنے سے باز آ جاتے ہیں، اگر وہ باز آ جاتے ہیں اس ظلم اور زیادتی سے، شرک سے باز آ جاتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر جو کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، مگر اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس پر پھر بھی گرفت کی جائے گی، لیکن صرف ظالموں پر گرفت ہوگی، پھر ظالموں کے ساتھ ان سے بدلہ لیا جائے گا، باقی ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی جنگ کا ایک کنسپٹ ہوتا تھا کہ کفار قبل از اسلام میں بھی 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، جو اسلام نے بھی ان کو حرمت والے مہینے ہی قائم رکھا، ان میں جنگیں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ یہ 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ یہ 4 ماہ حرمت والے مہینے ہیں۔ بڑے لمبے چوڑے جو فسادات ہوتے تھے، جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو وہ رک جاتے تھے، وہ ان 4 ماہ میں جنگیں نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا اس طرح کہ مسلمان
حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد پہلی دفعہ واپس جا رہے تھے 6 ہجری میں، تو حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین کو پتہ چلا، تو یہ تو جنگ کی نیت سے تو نہیں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہیں کچھ سنگ باری اور کچھ تیر شیر چلانے کا عمل کیا، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ ذیقعد کا مہینہ ہے، تو ذیقعد کے مہینے میں ہم کیا کریں گے۔ وہ اس وقت تو خیر کوئی جنگ نہ ہوئی، لیکن آپ حدیبیہ کے جو صلح ہے، اس کے صلح نامے کی جو شرائط ہیں ان سے واقف ہیں کہ اس وقت یہ طے ہو گیا کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے۔ تو اگلے سال مسلمانوں نے اسی مہینے میں عمرۃ القضاء کیا، جو 1 سال کے بعد دوبارہ آئے انہی شرائط کے ساتھ کہ بھئی تلوار ایک لے کر آئیں گے اور نیام میں لے کے آئیں گے۔ اب مسلمانوں کے اندر جھجک تھی کہ ہم جا رہے ہیں عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے، اور ذیقعد کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو اب اگر وہ ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں یا آگے کوئی وعدہ خلافی کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، کیونکہ ہم تو حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے ان کو رپلائی کریں گے، جوابی کارروائی کیسے کر سکیں گے؟ تو مسلمانوں کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ جو حرمت والے مہینے کی حرمت ہے نا، وہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہی ہے۔ یعنی یہ حرمتیں جو ہیں مہینوں کی، یہ تبھی قائم رہیں گی کہ اگر وہ حرمت کا خیال کریں گے۔ مسلمانوں نے بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ الشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینوں کی جو حرمت ہے اور اس کا احترام ہے، وہ بالشہر الحرام ہے، وہ اسی صورت میں ہے جب وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کریں گے، اور تب تو مسلمان بھی کریں گے۔ لیکن اگر والحرمات قصاص، صرف حرمت والے مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر حرمت والی چیز جو ہے اس کا بدلہ ہے، وہ اگر اس کا احترام کرتے ہیں تو بدلے میں احترام کیا جائے گا، اگر نہیں کرتے تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ وہی بات جو اوپر بیان ہوئی کہ اگر مسجد حرام میں وہ آپ سے قتال کرتے ہیں تو آپ ان سے قتال کرو۔ مسجد حرام بھی حرمت والی جگہ ہے، حرمت والے مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ اب یہ جو مہینے ہو جائیں یا جگہ ہو جائیں تو والحرمات قصاص، یعنی جو حرمتیں ہیں نا، یہ تو بدلے کی چیزیں ہیں، جب تک وہ احترام کریں، مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ احترام کریں۔ یہ حکم دے کر گویا کہ ان کو آزادی دے دی گئی کہ آپ بڑے شوق سے جائیں، عمرہ کریں، اور اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو پوری جوابی کارروائی کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ حرمت والے مہینے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں یا تکلیف میں نہ ڈالنا۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اب اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں کو باؤنڈ کیا کہ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی انہوں نے تم پر کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی وہ اگر تھوڑا تم پہ کوئی وار کرتے ہیں تو تم لگ ہی جاؤ، شروع ہی ہو جاؤ کہ اب ختم کرنا ہے ان کو۔ نہیں، یہ لمیٹیشنز بھی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی کرنی ہے نا تو اتنی زیادتی کرنا جتنی انہوں نے تم پر کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم مسئلہ کرنے شروع کر دو، یعنی لاش کا حلیہ بگاڑ دینا، یہ اس سے منع کیا گیا، یا ان کو جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ کے ان کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کرنا جس میں بہت زیادہ قتل و غارت گری شروع ہو جائے، تو اس سے منع کیا گیا۔ جہاد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مثلا اگر کوئی پناہ مانگتا ہے تو اسلام مجاہدین کو حکم دیتا ہے کہ پناہ مانگنے والے کو پناہ دے دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر تم سے کوئی بھی مشرک پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، یعنی حد سے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی۔ کوئی امان طلب کرتا ہے، امان دے دو۔ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو ہے نا بوڑھے ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا۔ مذہبی عبادت گاہیں ہیں، فصلیں، ان کو نہیں جلانا، عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا۔ یہ اس سے بڑی کوئی سنہری اصول کوئی دنیا کی قوم، کوئی مذہب، کوئی دین کو دے سکتا ہے جیسے اسلام نے یہ دی؟ کیونکہ بعض اوقات جنگیں ناگزیر ہو جاتی ہیں، لازمی طور پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن قربان جائیں اسلام کے اس عظیم اصول پر کہ جنگ کرنی ہے تو وہ بھی ضابطے میں رہ کر کرو۔
آج کل تو جنگوں کے اندر ذرہ بھر کوئی ضابطہ ملحوظ نہیں رکھا جاتا. آج کل کی جو جدید تہذیب یافتہ اپنے آپ کو کہلانے والی دنیا ہے وہ تو تمام بد تہذیبی کی اور سفاکی کی جو ہے نا وہ حدیں پار کر گئی ہیں. کبھی دنیا میں ایسے نہیں سنا تھا کہ کسی غلیظ ترین انسان نے، کسی بہت زیادہ جو ہے وہ ظالم اور فاسق انسان نے بھی ہاسپٹلز پہ حملہ کیا ہو. ایسا نہیں سنا تھا. کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی بڑا سفاک حکمران ہے لیکن اس نے قیدیوں کو قتل کر دیا ہو، اس نے جو ہے وہ بچوں پہ حملہ کر دیا ہو، اس نے ہاسپٹلز پہ حملہ کر دیا ہو، اس نے پناہ گزینوں کے خیموں پہ حملہ کر دیا ہو. ایسا نہیں ہوتا تھا. جو جنگ کے اندر لڑنے والے لوگ ہوتے تھے، دلیر آدمی، اور جیسی بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ صرف ان سے لڑائیاں کرتے تھے. آج اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہنے والے ممالک، آج اپنے آپ کو بڑی بڑی تہذیب اور جو ہے وہ بڑی تمدن کے دعوے دار، آج ان کی تہذیب اور تمدن کا بھانڈا بھی چوراہے کے پھوٹ چکا ہے. آج انہیں دیکھ کر دنیا نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جتنی باتیں کر رہے تھے محض باتیں تھیں. انسانی حقوق کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ جانوروں کے حقوق پہ تو باتیں کرتے ہیں کہ کتا اگر کسی نے مار دیا گاڑی کے نیچے دے کے تو اس کے خلاف تو کاروائیاں ہو جائیں گی، وائلڈ لائف والے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. لیکن انسان شہید ہو رہے ہیں، چاہے مخالف دین کا ہو، چاہے مخالف مذہب کا ہو. تہذیب و تمدن اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ انسان کی جان کو عزیز سمجھا جائے. وہ بھی لڑنے والوں کے ساتھ لڑنے کا حق رکھتے ہیں. چاہے کفار ہیں، ان کو لڑنے والوں کے ساتھ لڑنے پہ تو آفر دی گئی ہے کہ مجاہدوں کے ساتھ لڑو آگے. لیکن نہتے مسلمانوں کو قتل کرنا، نہتے لوگوں پہ جو ہے وہ بم برسانا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنا، یہ دنیا کی تہذیب نے آج تہذیب کا دعویٰ کرنے والوں کی جو خرابی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. بہرحال یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی زیادتی کرتا ہے تو اتنا ہی ان کا جوابی کارروائی کریں گے جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. جو تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، جو تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت عطا فرمائے گا. اور یہ تو تھی جان کے ساتھ جہاد کرنا، انسان فزیکلی جا کے لڑتا ہے. مجاہدوں کو حکم ہوا مسلمانوں کو کہ وہ ان میں سے ایک گروہ لڑے اور جہاد کرے، اور قتال فی سبیل اللہ اس کو نام دیا گیا. لیکن قتال فی سبیل اللہ کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ خود کوئی بندہ نہیں جا سکتا، وہ اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے گا، وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرے گا. اور یہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا ان کو ریکمینڈ کیا گیا جو بنفس نفیس جہاد پر نہیں جا سکتے، شامل نہیں ہو سکتے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ باؤنڈ ہیں، نہیں پہنچ سکتے یا نہیں وہ جا سکتے. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو. اور اگلی آیت بڑی الارمنگ ہے، یہ سمجھنے والی آیت ہے. بڑے غور سے سنیے اس آیت کو کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے، مظلوموں کے تحفظ کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کیجئے. آگے فرمایا اس جہاد کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ان مجاہدین پر، ان مظلوموں پر خرچ کیجئے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن ہر مقام پر یہ اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے تصور کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ یہ انفاق فی سبیل اللہ جہاد کے تناظر میں آیا ہے کہ جہاد اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو، اور اگر تم یہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے. فرمایا فلا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کے رستے میں مجاہدین کی امداد کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے خرچے سے ہاتھ روک کے نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کے نا اکثر پڑھا جاتا ہے، فلاں معاملہ ہے جی، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کبھی اس کو تھوڑا سیاق و سباق سے دیکھا ہوتا کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے. یہ آیت مبارکہ آج کی مسلمان حکومتوں، مسلمان عوام، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک واضح اعلان ہے
کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اس طرح کے جہاد میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، خرچ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اپنا جان چھڑا کے تو تم اپنے آپ کو بچا کے سائڈ پہ ہو گئے ہو، بلکہ اصل میں تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، اور یہ ہلاکت دنیا نے مشاہدہ کی ہے۔ آج فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، جب وہ ان سے فارغ ہوں گے تو کسی ایک اور ملک کی باری آ جائے گی۔ پچھلی 2 دہائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور ہر مسلم ملک کے اندر انہوں نے افراتفری پھیلا کے مسلمانوں کی حکومتیں ختم کی، مسلمان ممالک پہ بمباریاں کی اور ان کو ختم کیا، کیونکہ یہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت کی طرح ہے، اکٹھے ہو کے پلان کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا اگر ملک لڑ رہا ہے اس کو ظاہری طور پہ برتری بھی حاصل ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہے، لیکن وہ ممالک جن کو یہ حکم بھی نہیں ہے خرچ کرنے کا، وہ ممالک بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس ملک کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ بھیج رہے ہیں، ان کو مال بھیج رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، اخلاقی طور پہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کسی فورم پہ بات ہوتی ہے تو وہ ممالک ان کی حمایت کا علی اعلان جو ہے اظہار کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ممالک کفر ایک جگہ پہ جمع ہو کے مسلمانوں پہ تو ٹوٹ پڑا، لیکن مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کر کفر کا مقابلہ کرنے سے آج محروم ہو گئے، اور آج وہ اس نعمت سے، یہ نعمت ان سے چھین لی گئی، اور یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد اور مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے، مظلوموں کا دفاع کرنے کے لیے، مظلوموں کی بحالی کے لیے، مظلوموں کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بحسن و خوبی کرو، بہترین انداز سے کرو، احسان، حالت احسان کے ساتھ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک یہ ایک مضمون پورا مکمل ہوا جو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت اور تحفظ دین کے لیے اللہ رب العزت کے احکام پر مشتمل یہ آیات تھیں۔ آگے 2 امور مصلحہ، اصلاحی امور، ان کا ذکر ہے، جیسے پہلے نماز اور روزہ کا ذکر ہوا، یہاں پہ آگے حج اور عمرہ کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔